ایک نوجوان صحابی جسے لوگ ماغر کے نام سے جانتے تھے، اس کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے اسے پھسلایا، اسے انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ شیطان کے جال میں پھنسا اور لونڈی کو تنہائی میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب وہ اپنے جرم سے فارغ ہوا تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا۔ گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا۔ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گیا، بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا۔ وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو، لہٰذا اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس میں سے ایسا کوئی مرض نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے ماغر کا منہ سونگھا، اسے شراب کی بو محسوس نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مارے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، تھوڑا آگے چلے۔ آگے مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ماغر نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کے نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ وہ جوانی کی بھول کا شکار ہوا، اپنے اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے چین سے بیٹھنے نہ دیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی۔